ویلکم بیک. اب جبکہ محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان میں الیکشنز کے لیے کیمپین کر رہی ہیں اور ان کی پارٹی نیشنل ریکنسیلیشن آرڈر قومی مفاہمتی آرڈیننس کے فروٹس انجوائے کر رہی ہے، برطانیہ میں بی بی سی نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گو کہ پاکستان میں ان کے خلاف کیسز ختم ہو سکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی کیسز جو ان کے خلاف کرپشن کے الزامات میں درج ہیں وہ اب بھی ان کے لیے ایک درد سر رکھتے ہیں. بی بی سی نے اپنی تحقیقاتی رپورٹ میں 3 اہم ترین کیسز کی نشاندہی کی ہے. بی بی سی کی اس رپورٹ کے مطابق بے نظیر بھٹو کے خلاف ایک مقدمہ سوئٹزرلینڈ میں درج ہے، جہاں سن 2003 میں جنیوا کے ایک مجسٹریٹ نے بے نظیر بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو ایس جی ایس پروٹیکٹر نامی سوئس کمپنیوں سے کک بیک کی صورت میں $15 ملین وصول کرنے پر 6 ماہ کی قید سنائی. اس کیس کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اور اب یہ جنیوا کے چیف پروسیکیوٹر کے پاس بھیج دیا گیا ہے. دوسرا کیس جو بی بی سی نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے بے نظیر کے خلاف حکومت پاکستان کی مدیت میں انگلستان میں جاری ایک اور مقدمے میں بے نظیر اور آصف علی زرداری پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کک بیک سے حاصل کردہ رقوم سے برطانوی کاؤنٹی سرے میں $3.4 ملین مالیت کی راکٹ اسٹیٹ خریدی. اس کیس کے بارے میں بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ آصف علی زرداری نے سن 2004 میں اچانک اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ یہ پراپرٹی ان کی ہے. اس سے پہلے وہ اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس بات کو ڈینائی کرتے رہے تھے مسلسل کئی سالوں تک کہ اس پراپرٹی سے ان کا کوئی تعلق ہے. تیسرا کیس جو بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے اور جس کے بارے میں کہا ہے کہ بے نظیر بھٹو کے لیے سب سے اہم کیس یہ ہے کیونکہ یہ 1999 کے بعد ہے، جس کے مطابق بے نظیر بھٹو کا نام عراق کے تیل فراہ خوراک اسکینڈل میں بھی لیا جاتا رہا ہے. ایک غیر جانبدار کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سن 2003 سے قبل 2000 کمپنیوں نے اقوام متحدہ کی پابندیوں کے خلاف کرتے ہوئے صدام حسین کو غیر قانونی ادائیگیاں کی تھی. ان کمپنیوں میں متحدہ عرب امارات میں قائم پیٹرو لائن FZC بھی شامل ہے جس کی سربراہ بے نظیر بھٹو تھی. اس کمپنی نے عراق میں $144 ملین کے تیل کے سودے کیے تھے اور اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق $2 بلین کی غیر قانونی کرپشن کی ادائیگی صدام حسین کو کی گئی تھی. یہ کیس اسپین میں ہے اور اس بارے میں اسپین کی حکومت اپنی تحقیقات کر رہی ہے. بی بی سی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی تحقیقات کا اثر براہ راست ان کیسز پر نہیں پڑ سکتا، لیکن سوئٹزرلینڈ میں حکام نے کہا ہے کہ اگر حکومت بے نظیر بھٹو کے خلاف تمام الزامات واپس لے لیتی ہے تو بے نظیر بھٹو کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں منی لانڈرنگ کا کیس ثابت نہیں ہو سکتا ہے. حکومت پاکستان نے کیا بے نظیر بھٹو کو نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے تحت بین الاقوامی جو کیسز ہیں لنڈن میں، انگلینڈ میں، سوئٹزرلینڈ میں اور اسپین میں، کیا اس میں بھی ان کو کنسیشن فراہم کرنے کی پابند ہے؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ خاص کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب آپ فرمائیے، براہ راست آپ بھی ان مذاکرات میں شامل رہے، مخدوم امین فہیم کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی رہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی آمد سے قبل، صدر جنرل پرویز مشرف کی بھی بات چیت ہوتی رہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی. یہ فرمائیے گا کیا قومی مفاہمتی آرڈیننس اور جو مفاہمتی کا جو ایک بڑا مفاہمت کا بڑا تصور پیش کیا جا رہا ہے اس کے تحت کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو اسپین، سوئٹزرلینڈ اور انگلینڈ میں کیسز ہیں اس پر بھی حکومت ان کو کنسیشن فراہم کرنے کی پابند ہے؟ ہمیں صاحب جو پہلی آپ نے بات کی ہے اس کا جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں زرداری صاحب یا بے نظیر صاحبہ، لیکن آپ کا جو سوال ہے ریکنسیلیشن کا، تو اس سلسلے میں ہماری جب نیگوسیشن ہو رہی تھی آخری وقت میں، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی. دراصل ہوا یہ تھا کہ اس پیریڈ میں جب صاحب دیر ہوا کرتا تھا تو اس وقت انہوں نے ایک خط لکھا تھا تمام ہمارے کو جہاں پر یہ کیسز درج کرائے گئے تھے کہ وہ ہم بھی اس میں فریق بننا چاہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ حکومت پاکستان اس میں فریق بن گئی. اب ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو لیٹر آپ نے لکھا ہے وہ اس کو وڈرا کیا جائے. یہ انہوں نے بات ضرور ہم سے کی تھی، لیکن ہم نے کہا جی کہ اس کا کیسز کا ہمارے ساتھ تعلق ہو نہیں، ہم آپ اس کو کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر حتمی کوئی بات ختم نہیں ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے تو بات بگڑی ساری. تو چودھری صاحب ابھی آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ حکومت نے ابھی اسپین، سوئٹزرلینڈ اور برطانوی حکومت کو اس قسم کے کوئی خطوط لکھے ہیں جس میں حکومت پاکستان نے جو اپنا انٹرسٹ تھا ان تینوں کیسز میں اس سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا ہو؟ ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ابھی ہوئی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنی آبزرویشن دے دی تھی تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ابھی تک لیٹر نہیں لکھا گیا تھا. اور چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان کے اندر اس سلسلے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کی آبزرویشن تو آئی لیکن ہماری بات ہوتی رہی ہے پیپلز پارٹی کے وکلا سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر
کرپشن کے تمام کیسز تھے وہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو گئے ہیں قومی مفاہمتی آرڈیننس کے تحت. اس کا اثر بین الاقوامی عدالتیں نہیں لیں گی کیونکہ یکسر آپ نے پاکستان میں تمام کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں. یہ تو اپنی آبزرویشن ہے، وہ کہتے ہیں ختم ہو گئے، کچھ بار لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد وہ ختم نہیں ہوئے. اب قانونی طور پر وہ تو میرا خیال ہے کہ ختم نہیں ہوئے ہوں گے ابھی تک، جو ہماری انفارمیشن ہے. یہ بتائیے گا کہ وہ جو مفاہمتی فضا قائم ہوئی تھی اور جس کے تحت بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں اور اس کا بہت چرچا بھی رہا ہے، صدر مشرف اس فضا سے جو ان کی آمد کے بعد قائم ہوئی ہے مطمئن ہیں؟ آنے کے بعد آنے سے پہلے انہوں نے ضابطہ ایشو کر دی تھی، ہم تو پہلے کہتے تھے کہ ان کو اعتبار نہ کیا جائے. اور چوہدری صاحب ایک اور جو اس سے منسلک بات نہیں ہے، یہ فرمائیے گا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اور پرائم منسٹر نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل نون کے درمیان بھی مفاہمت، سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے. کیا اس سلسلے میں ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے؟ ہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو مل کے الیکشن لڑنا ہے. سیاسی مفاہمت کا مطلب ہے کہ الیکشن کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کے سلسلے میں اگر کوئی بات چیت کرنی ہے، الیکشن کو فیئر اینڈ فری کرنے کے لیے کرنی ہے، تو ہم تیار ہیں ہر ایک سے بات کرنے کے لیے. لیکن کامرا صاحب دوسرا جو اب میں تو اس میں جان پڑھنا نہیں چاہتا، آپ نے خود ہی سرے مال کا ذکر کر دیا. تو وہ تو انہوں نے خود ہی سارا جو پہلے کہتے تھے دعوے کرتے تھے، آپ نے بھی کہا، اور بعد میں انہوں نے سارا کچھ پیسے بٹورنے کے لیے سارا کچھ تسلیم کر لیے. نہیں چاہیے صاحب، میں نے نہیں کہا. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بی بی سی کی رپورٹ کے اندر شائع ہوئی ہیں اور بی بی سی اس پر ایک بہت بڑا پروگرام کر رہا ہے. اس کے علاوہ دوسرے بڑے مغربی اشاعتی ادارے بھی اس وقت پاکستان میں ان کرپشن کیسز کی تحقیقات کریں. بہت بہت شکریہ چودھری شہزاد حسین ہمارے ساتھ تھے. پی ایم ایل کیو کے سربراہ جو تبصرہ کر رہے تھے. بی بی سی نے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو کرپشن کیسز پاکستان کے باہر درج کیے گئے ہیں یا جن کی تحقیقات ہو رہی ہے برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور اسپین میں، وہ اہم کیسز ہیں. پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کا ان پر براہ راست اثر نہیں پڑ سکتا اور یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ایک درد سر ہوں گے. دوسرے بڑے اشاعتی ادارے بھی ہمارے علم میں ہے اس وقت پاکستان میں ہے اور ان کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2006-2007 کی